میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے تم بچ جاؤ گی مگر مجھ سے نہیں بچ پاؤ گی۔ شماس اس کی دونوں کلائیاں تھام کر کمر کے پیچھے موڑتا اس کو اپنے سے قریب تر کر گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، شفا نے پھر سے آگاہ کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر شماس اپنے ہونٹ بھینچتے اس کا رخ دوسری جانب موڑتے اس کی پشت اپنی سینے سے لگاتے اسے مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ شفا نے گھبرا کر اپنی بے حد لال رنگت دیکھی تھی، اس کا پورا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ جب شماس نے اس کی گردن سے چٹیاں ہٹاتے وہاں اپنے دہکتے کلب رکھے دیے تھے، اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے شفا بری طرح کسمسائی تھی۔ میں اس چہرے پر صرف اپنی قربت کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں صرف میرا اثر ہو، تمہارے سر سے لے کر پیر تک صرف میری وجوداری ہے، تم صرف میری ہو۔ شماس کی نگاہیں بے قراری سے اس کی کمر پر موجود تل ڈھونڈ رہی تھیں، جس نے پہلی رات ہی اس کے دل میں آگ بھڑکا دی تھی، جس تل کی وجہ سے وہ آج تک بے قرار و بے چین رہا تھا۔ اس کے دوپٹے کو ہٹاتے شماس کی نگاہیں اس کی گردن سے ذرا نیچے کمر پر بنے سیاہ تل کو دیکھے جیسے مدہوش ہوئی تھی۔ ایک سرور سا اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ شفا جو مرر سے اس کی نگاہوں کا ارتکاز نوٹ کر چکی تھی، شماس بخش کی خطرناک تیور دیکھ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا، مگر شماس اسے ایسی کوئی بھی مہلت دیے بغیر اس کے پیٹ پر اپنا بازو پھیلا کر اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کی کمر پر عین تل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس کا انگاروں جیسا دھکتا لمس شفا کی جان نکال گیا تھا۔ شفا نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے میچ لیا تھا، کیونکہ وہ شخص آج اپنی اتنے عرصے کی تشنگی پوری کیے بغیر اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی میں بہاریں شامل کر کے مجھے جینے کے قابل بنا دیا ہے۔ پہلے تو میں صرف اپنی زندگی گزار رہا تھا، مگر اب میں یہ زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے سنگ۔ شماس اس کی غیر ہوتی حالت کو والہانہ نگاہوں سے دیکھتا اسے خود میں بھینچ گیا تھا، جبکہ شفا کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اسے اس خوبصورت اقرار کا کوئی جواب دے پاتی۔ اس نے شماس کا کالر مضبوطی سے جکڑا تھا، اس کے سینے پر سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لیتی اس کے دل پر قیامت برپا کر رہی تھی۔ میری ایک خواہش پوری کرو گی؟ شماس نے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی گرفت میں لیتے انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ شفا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں ان پر ہر لمحہ ہر پل اپنے نام کی مہندی سجی دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو یوں خالی دیکھنا سخت ناپسند ہے مجھے۔ شماس بخش نے نہایت محبت بھرے لہجے میں اپنا حکم صادر کیا تھا، جس پر شفا اس محبت کے ساتھ سر تسلیم خم کر گئی تھی۔ تو پھر میں جاؤں؟ شفا نے پوچھا تھا۔ کہاں؟ شماس نے اس کو فرار ہونے کے لیے پر تولتے دیکھا پوچھا تھا۔ مہندی لگوانے، نہایت معصومیت سے جواب دیا گیا تھا، جس پر شماس اپنے ہونٹوں پر آنے والی دل فریب مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے ماتھے پر محبت ثبت کرتے اسے آزاد کر گیا تھا۔ اسے ابھی ایک بہت اہم کام کرنا تھا۔ شفا مسکراتی ہوئی روم سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شماس نے موبائل آن کرتے کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ تم آگ سے کھیل رہے ہو، ابھی بھی موقع ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک بار بچ گئے تھے، بار بار ایسی مہلت نہیں ملے گی۔ شماس بخش فون پر دوسری جانب موجود شخص سے مخاطب ہوتا اس سرد ترین لہجے میں وارن کر گیا تھا، تم نے مجھ سے میری قیمتی شے چھینی ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں سکون سے تمہاری زندگی گزارنے دوں گا؟ تم بھی اپنی سب سے قیمتی شے کو کھو گے، وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ دوسری جانب اس سے بھی زیادہ نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا گیا تھا، وہ تمہاری کبھی تھی ہی نہیں، ہمیشہ سے میری تھی۔ نہیں، تم اسے مجھ سے چھیننے کے خطاوار ہوئے ہو، اب میں اسے تم سے چھین لوں گا، نہ وہ تمہاری رہے گی اور نہ میری، ہمارے درمیان کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب سے نہایت ہی پراسرار لہجے میں یہ بات کی گئی تھی، جو شماس بخش کو لمحے کے 1000ویں حصے میں کسی انہونی کا پتہ دے گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شماس اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ کمرے کی ہر شے لرز اٹھی تھی۔ وہی جو تم سمجھ چکے ہو، تمہاری پہلی معشوقہ کے ہاتھوں سے تمہاری بیوی کو زہر دلوا دیا ہے میں نے، اور افسوس حد افسوس اس کام میں تمہارا سسر بھی شامل ہے، آخر وہ گدی نشین جو بنوایا ہے میں نے اسے، بات تو اس نے میری مانی تھی نا؟ دوسری جانب ابھی وہ مزید بھی بول رہا تھا جب شماس اپنے سائیں سائیں ہوتے کانوں کے ساتھ موبائل وہیں پھینکتا باہر کی جانب بھاگا تھا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی بربادی کا سامان تیار کر دیا گیا تھا۔ شفا کے ہاتھ موجود خالی گلاس چھوڑ کر زمین بوس ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کا کھیل تھا، وہ اپنی گردن کو دونوں ہتھیلیوں میں تھامتی چلا اٹھی تھی۔ سب لوگ اس کے قریب جمع ہو چکے تھے، اس کے منہ سے نکلتی جھاگ دیکھ وہاں موجود ہر فرد شوق میں جا چکا تھا۔ شفا! شماس اس تک پہنچتا اس کی حالت دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ شفا، آنکھیں بند مت کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شماس اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ گھر کے باقی افراد منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ شفا کو زہر دیا گیا تھا، وہ بھی بخش حویلی کے اندر، ان سب کی آنکھوں کے سامنے، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ رحم فرما، مجھ میں مزید کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، اے میرے پروردگار، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میری شفا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خجستہ خانم اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ایک جانب کھڑی ماما نے نگاہیں موڑ کر کچھ فاصلے پر کھڑے داؤد بخش کو دیکھا تھا، جو اپنی جگہ بالکل ساکت سے کھڑے تھے اور خالی خالی نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بیٹی کی خوشی کی خاطر انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کی زندگی ختم کر دی تھی۔ کیا کوئی باپ اتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا تھا؟ جو بیٹی پوری زندگی اپنے جس باپ کے بارے میں جاننے کے لیے خوار ہوتی آئی تھی، اس باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اس بدنصیب بیٹی کی جان لے لی تھی۔
شماس بخش ICU کے باہر کھڑا اندر مشینوں میں جکڑے وجود کو دیکھتا بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے خوف کا اظہار کرتی رہی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا وہ اس لڑکی سے کیا وعدہ نبھانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمیشہ اسے ہر مصیبت سے بچانے والا اس بار کیسے چوک گیا؟ وہ اتنی بڑی غفلت کیسے کر سکتا تھا؟ شماس بخش کا دل چاہ رہا تھا اس وقت پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ کیا ہوا شفا کو؟ مولوی جاجا اور خدیجہ شماس کی اطلاع پر فوراً وہاں پہنچے تھے۔ شماس اس وقت شفا کے معاملے میں صرف ان لوگوں پر ہی بھروسہ کر سکتا تھا۔ شفا کی حالت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ اسے جو زہر کی مقدار دی گئی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، شاید اس کا دشمن اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس شفا کے ذریعے شماس بخش کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ شماس بخش کی حالت اس وقت اچھے سے ظاہر کر گئی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں کتنا کمزور تھا۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خدیجہ نے شماس کی بے حد لال آنکھوں کو دیکھتے اس کے اندر کی اذیت کا اندازہ لگایا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی لاڈلی بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا، جسے وہ یہ خوبصورت شہزادیوں جیسی آن بان والا شخص اس قدر چاہتا ہے۔ وہ پوری رات شدید ٹھنڈ میں ICU کے دروازے کے باہر کھڑا رہا تھا جب تک کہ شفا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ شفا کے ہوش میں آتے ہی مولوی صاحب اور خدیجہ کو اس کی جانب سے خاص ہدایت کرتا ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شفا کے سامنا کرنے کے قابل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اب کی بار وہ دونوں کے بیچ موجود تمام رکاوٹیں ہٹا کر اس تک جانا چاہتا تھا تاکہ ان کے بیچ کسی قسم کا خوف اور دشمنوں کی بد نظر باقی نہ رہے۔ ہوا کے دوش پر گاڑی چلاتا وہ اپنی مطلوبہ جگہ کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی آگ اس کے اندر انہیں انتشار کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ وہ کس قدر غصے اور اشتعال میں تھا اس وقت۔ اس کی پیشانی پر بنے شکنوں کے جال ہر بات بیان کر رہے تھے۔ وہ پولیس بھیج کر امامہ اور داؤد بخش کو اریسٹ کروا چکا تھا، کیونکہ داؤد بخش کی پلاننگ سے اور امامہ کے ہاتھوں سے شفا کو زہر دیا گیا تھا، جس کے بعد گنجائش کی کوئی راہ باقی نہیں بچتی تھی۔ ان دونوں کا انجام تو اب عبرتناک ہونے ہی والا تھا، مگر اس سے بھی بڑا زیادہ انجام کسی اور کا لکھنے والا تھا وہ اپنے ہاتھوں۔ شماس بخش بنا کسی ساتھی کے اس کے ڈیرے پر پہنچا تھا، جہاں اس کا جانی دشمن پہلے ہی اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہر جگہ پر گارڈز تعینات تھے، جن پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتا وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ راہداریاں بالکل سنسان پڑی تھیں، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آئیے ملک صاحب تشریف رکھیے، ہم آپ کے ہی منتظر تھے۔ جیسے ہی تاریکی میں ڈوبے سیاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی تھی جو اسے اندر تک جھلسا گئی تھی۔ لگتا ہے تمہاری موت میرے ہاتھوں میں ہی لکھی ہے اور تم نے بے صبری سے میرے ہاتھوں مرنے کے منتظر ہو۔ شماس زہر خم لہجے میں بولتے اس روم میں جلتا اکلوتا بلب روشن کر گیا تھا۔ اس بلب کے نیچے بیٹھے شخص کو دیکھ شماس کا دل چاہا وہ اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دے۔ یہ شخص اس کی شفا کو تکلیف پہنچانے کی وجہ تھا۔ اس شماس کی بات پر اس شخص نے کہکا لگایا تھا، نہیں تم مجھے نہیں مار سکتے شماس بخش، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کی محبت کو کھو دو گے۔ وہ آدھے سچ پر یقین کر کے تم سے اتنی نفرت کرے گی کہ پوری زندگی تم اسے اپنا یقین دلاتے گزار دو گے، مگر اس کی محبت واپس حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس شخص کا انداز سے فتح کا نشہ بول رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آج پہلی بار اس نے شماس بخش کو مات دی تھی، ایسی شدید مات کی جس نے اسے بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جو شخص دوسروں کی شہرک پر وار کرتا تھا، آج اس شخص کی شہرک پر خنجر رکھ دیا گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ شماس نے مٹھیاں بھینجتے بہت مشکل سے اپنے غیظ و غضب پر قابو پایا تھا۔ نہ سرکار سائیں، ایسا ظلم مت کیجیے گا، خسارے میں آپ ہی رہیں گے، یہ زبان آپ کی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ وہ شخص مسلسل شماس بخش کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ شماس آگے بڑھا تھا اور غصے سے کھولتے ہوئے دماغ سے اس کی پیشانی پر گن رکھ گیا تھا۔ رک جاؤ شماس بخش، ایسا ظلم مت کرنا، تمہاری بیوی تک آدھا سچ پہنچ چکا ہے۔ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ ملک نامی سیاد جو ہمیشہ سے اس کی زندگی کنٹرول کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر شماس بخش ہے، اور جانتے ہو یہ سب سچ اسے کس نے بتایا ہے؟ اس کی اپنی سگی ماں نے، جسے آج تک تم شفا سے دور رکھتے آئے ہو۔ کتنی بڑے ظالم اور بے رحم انسان ہو نا تم، اس معصوم سی لڑکی پر ہمیشہ سے اتنا ظلم کرتے آئے ہو۔ اب یہ سب جان کر کس قدر نفرت ہو گئی ہوگی اسے تم سے، تمہاری شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں ہوگی۔ خدا ایسا ظالم شوہر کسی کو نہ دے۔ وہ شخص مسلسل بول رہا تھا جبکہ شماس اپنی جگہ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ شفا کو اس کی جانب سے ایسے بدگمان بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تمام دشمن ایک ساتھ مل کر بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے تھے، جن کے پہ در پہ وار اس کا اور شفا کا رشتہ کمزور کرنے کے در پہ تھے۔ ملک کے مطابق شماس چاہنے کے باوجود اس شخص کو ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی اسے اس شخص کی ضرورت تھی۔ وہ آج پہلی بار خوفزدہ ہوا تھا۔ شفا کی نفرت کا سوچ کر شماس بخش کمزور پڑا تھا، مگر وہ شخص ابھی بھی اتنا کمزور نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو اپنا یقین دلانے کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت پڑتی۔ تم نے غلط لڑکی سے محبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے۔ سفینہ ہمارے ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھی، تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو، مگر تم نے اب تک اپنے آپ کو فریب ہی دیا۔ تم کمزور پڑی اور ہار گئے کیونکہ تمہاری محبت کمزور تھی، تمہارا اپنی محبت پر ایمان کمزور تھا، مگر میری محبت اتنی کمزور بالکل بھی نہیں ہے کہ اسے حاصل کر کے مجھے تم جیسے انسان کی گواہی دے کر اسے اپنے پاس واپس لانا پڑے۔ وہ میری اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، چاہے تم جیسے کتنے بھی درندے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کر لیں، تم ہمیشہ ہار جاؤ گے۔ آج تک میرے دشمنوں میں واحد ایسے ہو جس کو مار کر مجھے بہت بڑا لگ
है, काश तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें तबाह करने के बजाय राह रास्त पर ले आई आती तो तुम इस हाल को कभी ना पहुंचते। खुदा हाफिज। शमास की बात सुनकर आज पहली बार मलक की आंखों में खौफ उभरा था। वो तो यही समझ रहा था कि शमास को शिफा तक जाने के लिए इसी गवाही की जरूरत पड़ेगी, मगर शमास का अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन देख वो हार गया था। मलक जिसके पास हमेशा कोई दूसरा प्लान तैयार रहता था, आज इसे फिर से मोहब्बत के नाम ने हरा दिया था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरता शमास के आगे सरेंडर कर गया था। शमास ने इसके इंसान को बहुत मौके दिए थे, मगर इसने हर बार शमास की पीठ में खंजर घोंपा। इस बार वो इसे कोई मोहलत नहीं दे पाया था, क्योंकि इस बार मलक ने इसकी शिफा को तकलीफ देकर सीधा इसके सीने पर वार किया था। कुछ देर के लिए पूरा कमरा गोलियों के शोर से गूंज उठा था। मलक का वजूद बेजान होता जमीन पर जा गिरा था। शमास हमेशा हमेशा के लिए एक अलविदाई नजर इस पर डालता वहां सब से निकल गया था। शमास बख्श जो अपने ख़ानदान और दुनिया वालों के लिए गद्दी नशीन और कबीले का सरदार था, जिसका काम अपने कबीले वालों की खुशहाली के लिए कोशा रहना था, मगर इससे बड़ी हकीकत ये थी कि वो शिफा दाऊद बख्श का मुहाफिज होने के साथ साथ एक खुफिया एजेंट भी था। इसका ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से था, जिसका गुमनाम रहकर मलिक से तमाम शरपसंद अनासर का खात्मा करना था। शमास इस काम का इल्म सिर्फ कासिम बख्श को था। वो अक्सर हवेली से गायब इसीलिए रहा करता था, इसकी हर वक्त हर चीज़ पर नज़र रहा करती थी। इसके बाबा कासिम बख्श ने मरते वक्त इससे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो इनके खून की हिफाजत ज़रूर करेगा, वैसे वापस इस हवेली में ला कर रहेगा। कासिम बख्श को मासूम बच्ची बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, जिसके माँ बाप ने इसको इस दुनिया में लाकर लावारिस छोड़ दिया था। वो ये भी जानते थे कि दाऊद बख्श और इसके ख़ानदान वाले शिफा को मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि शिफा का वजूद ही दाऊद बख्श को बख्श हवेली से निकालने का बायस बनना था, और ऐसा हुआ भी बहुत बार था। दाऊद बख्श ने अपने आदमी के जरिए शिफा पर बहुत बार कातलाना हमला करवाए थे, मगर पहले कासिम बख्श और फिर शमास बख्श शिफा की हिफाजत करते आए थे। शमास बख्श के साथ तले आने के बाद शिफा पूरी तरह से महफूज हो चुकी थी, मगर इस लड़की की अपनी नादानी इसकी जान मुश्किल में डाल देती थी। 2 साल पहले शमास को अपनी एजेंसी की तरफ से मिशन मिला था, जिसमें इसने मलक नामी डॉन को जिंदा पकड़ना था। तो यहाँ रहकर बैरून मुल्क से आने वाले दुश्मनों का ना सिर्फ पता देता था, बल्कि इनके साथ मिलकर हर तरह के जराइम पेशा नासिर में बुरी तरह से शरीक रहता था। मलक को पकड़कर मुल्क में छुपे दुश्मनों के बारे में सारी मालूमात आराम से निकलवाई जा सकती थी, इसलिए इसे जिंदा पकड़ने के ऑर्डर दिए गए थे। मगर शमास को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अपने मिशन की कामयाबी के इतने नज़दीक पहुँच वो नाकाम ठहरा दिया जाएगा, जिसकी वजह से शिफा को अचानक से मलक के सामने आ जाना था। मलक बहुत अच्छे से वाकिफ था कि शमास मुझे से पकड़ना चाहता है, क्योंकि मलक हमेशा से माफिया का डॉन नहीं था। वो पहले शमास की तरह एजेंसी का एक हिस्सा था। मलक सफीना नामी अपनी साथी से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब एक मिशन के दौरान सफीना की जानिब से की जाने वाली गद्दारी पर हालात को देखते हुए शमास के लिए इसे वहीं पर ख़त्म करना ज़रूरी हो गया था, वरना इसके अपने साथी मारे जाते। मगर मलक की ये बात समझ नहीं पाया था, वरना वो ना सिर्फ शमास का दुश्मन बन बैठा था, बल्कि एजेंसी और अपने मुल्क से भी गद्दारी कर बैठा था। शमास ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मलक की जानिब से ये गद्दारी इस कदर बढ़ गई थी कि शमास को भी अपने दोस्ती भरे कदम पीछे हटाने पड़े थे। इसके बाद से ये दुश्मनी बढ़ती चली गई।